السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا صدق الله العظيم وقال جل وعلا جلالا وإكراما لحبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دکھ میں مصیبتوں میں رہ کر مزے میں ہے، دکھ میں مصیبتوں میں رہ کر مزے میں ہے، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں، ان کا جو نام لیوا ہے وہ گھر مزے میں، جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی، جنت کی سیر کرتا ہے مرنے کے بعد بھی، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے، عاشق نبی کا قبر کے اندر مزے میں ہے۔ حضرت علی ملت صاحب قبلہ، حضرت آفتاب سخاوت، حضرت مولانا محمد احمد صاحب قبلہ، برادر محترم مولانا محمد شفیق احمد صاحب، بدوان دین، معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت روار میں پیدا فرمایا اور آج اپنے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب کا ذکر انہی کو نصیب ہوتا ہے جنہیں اللہ منتخب فرماتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ خالق و مالک پروردگار عالم کے پیارے حبیب کا ذکر کر سکے، جس کو توفیق ہوتی ہے اسی کو ایک سعادت ملتی ہے۔ بلا کسی تمہید میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے کو اپنی مقدس کتاب میں ذکر فرما رہا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ذکر کرتے ہیں کہ والد بزرگوار حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلے گئی ہے، آپ کے فراق میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلے گئی ہے، وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا، میرے اس قمیص کو لے کر جاؤ اور میرے والد بزرگوار کے چہرے مقدس پر ڈال دو، یأتی بصیرا، وہ آنکھ والے بن جائے۔ قرآن کہتا ہے فارتد بصیرا، جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کرتے مبارک کو جب ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے مقدس پر ڈالتے ہیں، قرآن کہتا ہے فارتد بصیرا، وہ دیکھنے والے بن گئے، وہ آنکھ والے بن گئے۔ اب غور کیجیے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مرتبہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے والد بزرگوار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کیے کہ مولا مجھے بینائی عطا فرما دے، مجھے آنکھیں لوٹا دے، میری روشنی کو لوٹا دے، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ انبیاء کا ذکر دیکھو، سید الانبیاء نہیں بلکہ میرے عام نبیوں کے بات میں سنو کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتلا دیا، اگر چاہتے یعقوب علیہ السلام تو دعا کر کر وہ آنکھ لا سکتے تھے، لیکن رب کو منظور نہیں تھا۔ رب یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے محبوبوں کی نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی شان کو دکھائے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ
دعا نہیں کی کہ مولا میرے والد کو آنکھ لوٹا دے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے قمیص کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو۔ جیسے ہی چہرے پر ڈالا وہ آنکھ والے بن گئے۔ رب بتانا چاہتا ہے لوگوں میرا نبی تو نبی، اگر نبی سے نسبت رکھنے والا ایک کرتا جب کسی کے آنکھ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ آنکھ والا بن جاتا ہے، وہ دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ جب ایک نبی سے نسبت رکھنے والے کے اندر ایسی طاقت و قوت ہے کہ وہ نابینا کو بینا کر رہا ہے۔ اب اس بات کو قرآن مجید کے حوالے سے آپ نے سن لیا، آئیے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ طریقہ بتلا دیا، یہ اپنا قانون کو بتلا دیا کہ دیکھو میرے نبی تو نبی، بلکہ نبی کے جسم سے جب کرتا چمٹ جاتا ہے وہ بھی کرتا کتنے وقت کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی ایک لباس نہیں پہنتا، بلکہ ایک دن یا چند گھنٹوں کے لیے لباس کو پہنا جاتا ہے، چند دنوں کے لیے پہنا جاتا ہے۔ لیکن رب نے بتایا کہ جب میرے نبی سے ایک لمحہ نہیں بلکہ کتنی بھی دیر ہو، جب کتے کو نسبت ہو جاتی ہے اس کے اندر ایسی طاقت و قوت آ جاتی ہے کہ وہ نابینا کو بینا کرنے کی طاقت ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی۔ یہ تو ایک نبی ہے، آئیے سید الانبیاء سے نسبت رکھنے والے کا کیا حال ہوگا، سید الانبیاء کے جسم عدد سے مست ہونے والے کپڑے کا کیا حال ہوگا۔ سیدی شیخ الاسلام عارف اللہ عاشق رسول اللہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظام علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مقاصد اسلام کے 11ویں حصے میں، حضرت عباس بن عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضرت انس کی بارگاہ میں یہ تابعی حضرات گئے، جانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ وہ دسترخوان بچھائے، تو انہوں نے ایک میلا کچیلا چیز کو لے کر آیا، دسترخوان تندور چلکائے، اس کے بعد کا دسترخوان بچھائے، پھر کہا کہ دیکھو وہ میلا رومال کو لے کر تم آؤ۔ دسترخوان بچھانے کے بعد وہ میلے رومال کو بھی لے کر آتی ہے، تندور چلکاتی ہے، آگ کو جلاتی ہے، اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میلے رومال کو، اس میلے کپڑے کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جب آگ میں کپڑا ڈالا جاتا ہے تو آگ کپڑے کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے، آگ کے اندر جلانے کی خاصیت ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتی، اپنے کو نہیں دیکھتی، پرائے کو نہیں دیکھتی، لیکن جب اس کی لپیٹ میں جو بھی آتا ہے اسے جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ لیکن جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رومال کو آگ کے اندر ڈال دیا، وہ رومال بالکل سفید دودھ کی طرح صاف و شفاف ہو گیا۔ سب دیکھ کر پریشان ہیں کہ یہ کیا بات، آخر یہ بات ہے کیا؟ عرض کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی رومال نہیں جس کو آگ جلا سکے، یہ وہ رومال ہے جس کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دست مبارک سے اپنے منہ مبارک کو پہنچا تھا۔ میں نے برکت سے اٹھا کر رکھ لیا اور میں بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کے جس عزت سے جب کپڑا نسبت لگ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، آج جیسی طاقت بھی اس رومال کو نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ وہ سرکار سے اس نسبت ہو گئی۔ سرکار کے دست مبارک سے جب ایک رومال کو نسبت ہو گئی تو اس رومال کو آگ نہیں جلا سکی۔ آگ نے بتایا لوگوں میں بے جان ضرور ہوں، میرے پاس عقل و شعور نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ ضرور سکھا دیا ہے، مجھے ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات کو یہ حکم دیا ہے کہ سب کے سامنے سوچا ہے کر لے، لیکن میرے مصطفیٰ کے سامنے ادب و احترام سے رہنا، حالانکہ تیری خاصیت جلا کر راکھ کرنا ہے، لیکن یہ میرے حبیب سے نسبت رکھنے والا کپڑا ہے، تو اسے کبھی کبھی نہیں جلانا۔ آج سرکار کے نسبت رکھنے والے اس رومال کا ادب کر رہی ہے اور دنیا والوں کو بتا رہی لوگوں میں ایک بے جان ہو کر، ایک آنکھ ہو کر سرکار کے نسبت رکھنے والے کا اتنا احترام کر رہی ہے، اتنا ادب کر رہی ہے۔ تم تو وہ ہو جب تک تمہارے اندر اس حبیب کی محبت نہیں آتی،
جب تک کہ تم ان کا نام نہیں لے لیتے، ان کو بے عیب نہیں سمجھتے، ان کی محبت کو دل میں نہیں بٹھاتے، تم مسلمان ہی نہیں بن سکتے۔ تمہارے لیے تو لازم و ضروری ہے کہ سرکار کی تعظیم و توقیر کرے، آپ کی بارگاہ میں ادب و احترام سے رہے، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہے، آپ کی رفت کو بیان کرتے رہے، آپ کی شان و عظمت کی درد سے رکھے، تعریف سنے اور سنائے۔ اللہ کو یہی منظور ہے۔ سرکار کی عظمت و شان کو پروردگار عالم نے اپنی پوری مقدس قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، سرکار کی عظمت و شان کیسی بیان کی ہے۔ ہماری زبانیں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ سرکار سے جب کسی کو نسبت ہوتی ہے اسے کوئی دنیا کی طاقت اس سامنے نہیں پہنچا سکتی۔ ایک واقعہ ایمان افروز ذکر کر کر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ حافظان قرآن کریم کی ایک جماعت کو حافظ قرآن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں پورے 30 پارے ہو کر قرآن مجید کے، اور جب بندے مومن قرآن مجید کا ایک حق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ جو بچے حافظ ہیں، جو بڑے حافظ ہیں، جب وہ حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کئی مرتبہ آیتوں کو دہراتے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، جب حفظ کیا جاتا ہے بے شمار مرتبہ اپنی زبان سے اس کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں آ رہا ہے حافظان قرآن کریم کی ایک جماعت کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ کی آگ انہیں چھونے کے لیے آئے گی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فوراً تشریف لاتے ہیں، ان پورے حافظان قرآن کریم کی جماعت کو سرکار کا اسم مبارک یاد دلاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آقا علیہ السلام کے نام مبارک کو ذکر کرتے ہیں، وہ حفاظ کرام جب آقا کا نام لیتے ہیں وہ دوزخ کی آگ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو رب نے بتایا لوگوں میرے مصطفیٰ کی شان ایسی کہ ان سے نسبت جب نام کو ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میرے حبیب سے نسبت ہو گئی تو اس کے اندر یہ تاثیر کہ دوزخ کی آگ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو پتا چلا کہ کتنے بڑے نیکیاں ہو جب حفظ کرے ہیں، 6666 آیت اپنی زبان سے ادا کیا، لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما لیے، لیکن رب بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں تم کتنے بھی نیک بن جاؤ، کتنے بھی کروڑ دولت تمہارے پاس نیکیوں کی آ جائے، لیکن یاد رکھو میرے مصطفیٰ سے جب تمہاری نسبت ہوگی تو وہ سب کام آنے والی ہے، ورنہ کوئی نسبت کوئی چیز تمہارے لیے کام نہیں آئے گی۔ تم نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، بے شمار کام کر لو، لیکن سارے چیزیں اس وقت فائدہ دے گی جب تمہاری نسبت آقا سے مضبوط ہو جائے گی۔ کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی نہیں جاتی نسبت کسی کے ساتھ، وہ ہمارے نہیں